بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مسجد یوسفین میں تزکیہ نائٹ ہے، یعنی کہ آج کے دن ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے پاکیزہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جیسے وہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج انسان سر کی ٹوپی کو تو صاف رکھتا ہے، پاؤں کے جوتے کو بھی صاف رکھتا ہے، اگر ایک چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ دل کی فکر نہیں ہے کہ دل بھی صاف ہے کہ نہیں۔ تو آج ہماری جو مجلس ہوتی ہے وہ تزکیہ کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی کہ دل کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو جائے۔ تو اس میں ہم پہلے سیگمنٹ میں جو ہے امام غزالی کی کتاب تبلیغ دین سے ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے دل کے امراض اور دل کو خوبصورت بنانے کے 10 چیزیں جمع کی ہیں۔ 10 چیزیں انہوں نے بتائی کہ جو دل کے 10 امراض ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد دل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے کے لیے 10 چیزوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ تو آج دلوں کو خوبصورت بنانے کی جو 10 چیزیں، ان میں سے آج دوسری چیز خوف، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ خوف کا بیان فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کا خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا خوف کرنے والوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رحمت، علم اور رضا کی محمود خصلتیں جمع فرمائیں۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس سے ہر شر ڈرنے لگتی ہے، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کسی بندے کو 2 خوف نصیب نہ ہوں گے، یعنی جو بندہ دنیا میں خدا کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو دنیا میں خدا سے نڈر رہا اس کو آخرت میں امن اور اطمینان نصیب نہ ہوگا۔ کہیں نہ، یا تو دنیا میں اللہ کا خوف کر لو تو آخرت میں بے خوف ہو جاؤ گے، اور اگر دنیا میں اللہ کا خوف نہیں کیا تو پھر آخرت میں امن اور اطمینان نصیب نہ ہوگا۔ خوف کی حقیقت کیا ہے اور اس کو حاصل کیسے کرتے ہیں؟ خوف کے حقیقی معنی یہ ہے کہ کسی آنے والی تکلیف کے اندیشے سے دل دکھے اور سوزش پیدا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی اس وقت تک خوف پیدا نہ ہوگا۔ دیکھو، کسی آنے والی چیز کے بارے میں آپ کو فکر ہوتی ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی معرفت ہوگی۔ در حقیقت اللہ کی صفات 2 قسم کی ہیں، ایک اللہ کی صفات جمالیہ ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ ہیں۔ جمالیہ وہ جیسے اللہ کا معاف کرنے کا صفت، عفو درگزر کرنا، ٹھیک ہے نا، مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرتا ہے کہ اس کا فرمانبردار ہو نافرمان ہو اس کو درگزر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ لیکن ایک صفات جلالیہ کہ اللہ قہار ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے، صحیح، ذوالجلال ہے، اسی طرح سے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ ہیں۔ تو صفات جلالیہ جو ہے اس کے نتیجے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کبھی پکڑ بھی فرماتے ہیں، اور صفات جمالیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر اور معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی معرفت ہوگی تو یہ آپ کو اللہ کا خوف ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی جانور کا علم ہوگا کہ یہ جانور کیا نقصان کر سکتا ہے تبھی تو اس کا خوف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو آج کل تو کورونا کا زمانہ ہے، جب آپ کو کورونا کی معرفت ہوئی تو آپ نے کسی کو منہ ہی نہیں لگایا، 6 مہینے کسی کو منہ ہی نہیں لگایا آپ نے۔ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا یہ کورونا کتنی خطرناک چیز ہے، بندہ جو ہے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ اور جس کو کرونا کی معرفت نہیں تھی وہ ملتا رہا، آخر میں جس کو لگنا تھا لگ بھی گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جب معرفت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تو اللہ سے کیا خوف آئے گا اس کو۔ اور جب یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی چیز پر ایسا قادر ہے کہ دم میں جو چاہے کرے، مخلوق میں کوئی شخص چوں بھی نہیں کر سکتا، تو اس وقت خوف اور خشیت پیدا ہوگی۔ پس اگر خوف پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو، اور سوچو کہ جنت کے پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق اس نے آلریڈی تجویز کر دی ہے۔ اسی طرح دوزخ بھی موجود ہے اور اس کے سزاوار اور مخلوق بھی تعین ہو چکی ہے۔ سعادت اور شقاوت یعنی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا بھی قطعی حکم ہر شخص کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جس میں کچھ تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس ازلی حکم کا کوئی روکنے والا نہیں۔ پس اے نفس، معلوم نہیں تیرے لیے تیرے حق میں کیا حکم صادر ہوا اور تیرا خاتمہ کس حال میں ہونا ہے۔
ممکن ہے تو جنت میں جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لیے جہنم کی دائمی سزا تجویز ہو۔ یہ سوچ کے ڈرو کہ ہر جنت بھی بن چکی اور اس میں جانے والے بھی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی تجویز کر دی ہیں، جہنم بھی تیار ہے، اس میں جانے والے بھی اللہ نے تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں۔ اے نفس تجھے کیا معلوم تیرا خاتمہ کس حال میں ہو، تو کدھر جانے والا بنے۔ جب بندہ اس کو سوچے کچھ لمحے کے لیے، اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سوچے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف اس کو پیدا ہوگا۔ خوب یاد رکھو، انجام کے مخفی اور پوشیدہ حال سے نڈر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو حقیقی معرفت حاصل نہ ہو۔ اب اس بات سے وہی نہ ڈر ہوگا جو اللہ کی معرفت جس کو حاصل نہ ہو، جو اللہ کو پہچانتے ہی نہ ہو، وہ اب اس پہ کیوں ڈرے گا؟ لہٰذا مناسب ہے کہ ان کاملین اور خاصان خدا کے حالات پڑھا کر اور سنا کرو جن کو معرفت میں کمال حاصل ہے، یعنی انبیاء اکرام السلام اور اولیاء اور علماء اور اہل بصیرت رحمہم اللہ تعالی۔ تو اب آپ میں اگر خوف پیدا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ ایسے لوگ کاملین اور خاصان خاص اللہ کے، ان کے حالات پڑھیں، جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اولیاء ہیں، علماء ہیں، اہل بصیرت ہیں، ان لوگوں کے حالات استعمال کرو۔ ان حضرات کو باوجود کمال درجہ تقرب کے کس قدر خوف تھا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آئے تو خدا بندے قہار کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے۔ دیکھو جبریل امین کا یہ حال ہے کہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، لیکن پھر بھی خوف اتنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب نماز کی حالت میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اس جوش و خروش کی آواز ایک میل کی مسافت تک سنائی دیتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن کامل سر بسجود رہتے، 40 دن آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اتنے آنسو بہاتے کہ آس پاس کی زمین پر گھاس پیدا ہو جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو کہہ رہے ہیں، اے کاش میں تجھ جیسا پرندہ ہی ہوتا، شریعت و احکام خداوندی کے مکلف نہ ہوتا، یا کاش پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں درخت ہوتا، کاٹ لیا جاتا۔ حضرت ام مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کاش میں بھولی بصری ہو جاتی، کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جن کی زندگی جو ہے وہ کاملین کی زندگی ہے، یہ کاملین میں سے ہیں۔ غرض خوب یاد رکھو، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور جلال کی معرفت حاصل ہو، وہ ہرگز بھی بے خوف اور نڈر نہیں ہو سکتا۔ نڈر ہونا انہی غفلت شعار عمراء کا شیوہ ہے جن کو نہ اپنے خاتمے پر نظر، نہ اصلاح آخرت کی جانب توجہ۔ یہ غفلت کے پتلے اور اس بیوقوف بچے کی مثل ہے جس کو زہریلے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ ہاں یہ بہت زبردست اگزامپل ہے۔ اب ایک ایڈلٹ آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، وہ زہریلا سانپ آ جائے وہ دیکھو سارے میں بھانگتا پھرے گا، اور ایک بچہ ہے 3-4 سال کا، زہریلا سانپ نکل آئے وہ اس کو ڈر ہی نہیں لگے گا، وہ کھیلتا رہے گا، ہو سکتا ہے اس کو سانپ کی دم ہی پکڑ لے، سانپ کو جا کے پکڑ لے، منہ سے پکڑ لے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں آپ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار تم بڑے بزدل آدمی ہو، اتنا سا بچہ دیکھو 3 سال کا وہ وہاں پھر رہا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، تم دیکھو پورے سارے گھر سر پہ اٹھا لیے۔ تو اس کو اصل میں یہ نہیں کہیں گے بچہ نڈر ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے بچہ بہادر ہے، یہ کہیں گے کہ بچہ نہ سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو نہ سمجھ کہیں گے، بھائی یہ سانپ کو پہچانتا نہیں، اس کو سانپ کی معرفت حاصل نہیں ہے، مجھے چونکہ سانپ کا پتہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگتا۔ تو یہی حال ہے، کہتے ہیں کہ یہ غفلت ایک بیوقوف بچے کی مثال ہے جس کو زہریلے سانپ سے ڈر نہیں لگتا، مگر بچہ دوسرے کے سمجھانے سے سمجھ تو جاتا ہے۔ پس ایک کاش جس طرح نہ سمجھ بچہ اپنے سمجھدار باپ کو سانپ سے ڈرتا اور بچتا دیکھ کر خود بھی بھاگتا ہے اور عقل سیکھتا ہے، اسی طرح غافل انسان اور بے خبر مسلمان بھی اپنے محسن و مربی، روحانی طبیبوں اور خاصان خدا کی حالت خوف کے مشاہدے سے عبرت پکڑیں۔ کہتے ہیں لیکن جو بچہ ہے یہ اتنا سمجھدار تو ہوتا ہے کہ یہ باپ کو ڈرتا ہوا دیکھے یا کسی کو سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، کہتا ہے باپ میرا بھاگتا پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے، یہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا اللہ کا خوف نہیں ہے تو جو اللہ کے خاصان خاص ہیں ان کے حالات پڑھو اور ان کے حالات خوف دیکھ کے تم انہی سے عبرت لے لو کہ بھائی اتنے مقرب لوگ ہیں، اگر ان کو ڈر لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی پھر تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ خوف کی زیادتی، لیکن یہ دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر چیز کا ایک بیلنس بتاتے ہیں۔ ٹو مچ خوف بھی صحیح نہیں ہے، کم ایک مقدار سے کم بھی صحیح نہیں ہے، ایک مقدار سے بڑا ہوا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو زیادہ خوف بہت زیادہ اس کا کیا ہے؟ خوف در حقیقت ایک چابک ہے جو انسان کو سعادت ابدی کی جانب دوڑاتا ہے۔ جیسے ایک چابک ہوتا ہے نا، ہاتھ میں وِپ ہوتی ہے، لیش ہوتی ہے، تو آپ کیا جانور کو اس راستے میں چلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک چابک ہے جو انسان کو چلاتا ہے ہمیشہ سعادت ابدی کی طرف۔ لہٰذا اسی حد تک پسندیدہ ہے کہ جب تک نیکوکاری کا آلہ بنا رہے، یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیکار بنا دے اور مایوسی کی حد تک پہنچا دے، اعمال ہی چھوڑا دے۔
اتنا بھی خوف نہ ہو اللہ کا کہ آپ ڈپریشن میں ہی چلے جائیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہو سکتا، نا امیدی بن جائے. تو یہ شرن مضموم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تھوڑی سی امید بھی ہو اور کچھ خوف بھی ہو، اس کے درمیان میں رہو، بس یہ ہے ایمان. پس خوف کے ساتھ امید بھی ضروری ہے. البتہ گناہ گار مسلمان کو خوف غالب رہنا چاہیے، جب دیندار بن جائے تو دونوں کو برابر لے کے چلے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم صادر ہو جائے کہ ساری مخلوق میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں، اور اگر یہ فرمان صادر ہو جائے کہ دوزخ میں ایک شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہیں وہ شخص وہ میں ہی نہ ہوں. یہ حالت مساوات کی ہے، تو بالکل خوف اور امید کے درمیان رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان ذرا گناہ گار ہے، اس کو پتہ ہی ہوتا اپنی حالت کا، تو اپنے اوپر خوف کو حاوی رکھے، اور پھر جب دیندار ہو جائے تو برابر لے کے چلے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر امید زیادہ کر لے. جوانی میں خوف اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ مفید ہے. یاد رکھنا چاہیے جوانی اور تندرستی کے زمانے میں مسلمان کو خوف غالب رہنا چاہیے، کیونکہ غلبہ شہوت کے زمانے میں شہوات نفسانیہ کے توڑنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مہذب بنانے کا خوف کا کوڑے کی ضرورت ہے. بڑھاپا یا مرض میں جب کہ موت قریب ہو تو امید غالب رہنی چاہیے، کیونکہ اول تو ضعف اور نقاہت اور مرض کی وجہ سے کچھ ہوتا نہیں، اگر اس حالت میں خوف ہو گیا تو اور بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بالکل ہی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. اس لیے حدیث میں آیا مسلمان کو مرتے وقت اپنے خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے. مرنے کے وقت بڑھاپے میں ایک عمر کو پہنچ کے امید رکھ لے، ورنہ جوانی میں. اچھا اب اگلی چیز یہ امید، یہ دیکھو امام غزالی چھوڑتے نہیں کوئی بھی پہلو. امید میں اور ہوس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتی ہے امید، ایک ہوتی ہے ہوس. امید ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نیک گمان اسی وقت ہوگا جب کہ کچھ نیک اعمال بھی ہوں، اسے کہتے ہیں نا امید. کیونکہ انسان جب کاشت کے لیے زمین میں بیج ڈالے یا پانی دینے کے متعلق اپنی جیسی صحیح سب کچھ کر لیتا ہے تو اسی وقت خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے پیداواری اور بوئے ہوئے کے کاٹنے کی امید رکھ سکتا ہے. بھائی آپ نے جب بیج ڈالا، اس کو آپ نے اس میں سارا روزانہ اس میں محنت کی، پانی لگایا، اس کو کھاد پہنچائی، سب کچھ کیا. اب 6 مہینے بعد، سال کے بعد آپ کو اللہ کے فضل سے امید ہونی چاہیے کہ یار اس میں سے کچھ اگے گا، لیکن آپ کچھ ڈالے ہی نہیں. آپ دیکھیں یار اللہ تو راضی ہے کہ وہ تو مجھے دے دے گا، تو نہیں کبھی بھی اگے گی، وہ کبھی بھی نہیں فصل اگے گی. کیوں؟ یہ تو بیکار بات ہے. اور جب بیج ہی نہیں ڈالا، ایسی حالت میں اناج کی طلب اور خواہش رکھی، تو یہ امید نہیں بلکہ تمنا اور ہوس ہے. اور تمنا اور ہوس شیطانی دھوکہ ہے. اس لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے ایمان لائے اور ہجرت کر گئے اور فی سبیل اللہ جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ رجا اور امید سعی اور کوشش کے بعد ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح کاشتکار بونے اور جوتنے کی پوری محنت کر لینے کے بعد منتظر ہوتا ہے کہ اگر آسمانی آفت سے حفاظت ہو گئی، بجلی اور آگ وغیرہ سے کھیت کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا، تو امید ہے کہ جتنا بیج ڈالا ایک ایک کے بدلے 70 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل ہوں گے. اسی طرح مسلمان کو خدا کی اطاعت پر پوری مشقت اٹھانے کے بعد، مجاہدہ ریاضت کرنے کے بعد امید رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اعمال اور افعال کو قبول کر لیا تو ایک ایک نیکی کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. تو یہ تھوڑی سی بندہ رکھے، خام خواہ ہوائی فائر نہ کرے، خام خواہ کی بس فون. خلاصہ یہ کہ خوف عذاب کے باعث معاصی اور خدا کی نافرمانیوں سے رکنا چاہیے. امید رحمت کے سبب نیکیوں میں رغبت پیدا ہونی چاہیے. پس خوف کو اسی وقت معتبر سمجھو جب وہ تم کو معصیت سے روکے اور گناہ کی جرت نہ ہونے دے. چھوڑتے نہیں کوئی امام غزالی. دیکھو خوف کی ڈیفینیشن کیا ہے. خوف کو اسی وقت خوف سمجھو جب وہ تمہیں گناہ اور معصیت سے روکنے کی جرت تمہاری ختم کر دے، اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو اس کو خوف نہیں کہتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلکہ عورتوں کی طرح رقت قلبی اور وہم اور خیال ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں. عورتوں کی طرح بس مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں ہم کیا کریں گے. یہ باتیں عورتوں والی باتیں، بے ہمتی کی باتیں، اس میں نہ سر ہے نہ پیر ہے. کہتے ہیں خوف اس کو خوف کہتے ہیں کہ خوف حقیقی خوف وہ ہے کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ہر آن یہ خوف ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پکڑ ہو جائے گی. اگر یہ ہے تو پھر تو صحیح ہے، ورنہ باتیں ہیں تو یہ کوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ کمزور دل کی علامت ہے. عورتوں کا کمزور دل ہوتا ہے، بس خام خواہ خوف کی باتیں کرتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور چونکہ خوف جب کمال پر پہنچتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جس کا نام زہد ہے. اس لیے مناسب ہے کہ کوئی زہد کا بیان، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے زہد کا بیان کیا جائے گا. کیا خیال ہے سنی بھائی؟ ٹھیک ہے، مزہ ہے الحمدللہ. یہ تاریخ مشائخ چشت جو ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے
تمام مشائخ کا تذکرہ اس میں شارٹ میں کیا ہوا ہے۔ اب دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم یہ ان اولیاء کاملین کے کچھ احوال پڑھتے ہیں تاکہ ان کی روحانی توجہات بھی نصیب ہو، ہمیں پتہ بھی تو چلے کہ ہمارے روحانی آباء و اجداد کون ہیں، ہماری اصل کیا ہے، اس یہ راستے کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم حالات پڑھیں گے ہمارے سلسلے کے 21ویں بزرگ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھے تھے، آج شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھیں گے۔ حضرت شیخ اکابر اولیاء مستجاب الدعوات بزرگوں میں ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ سے مانگا اللہ نے دیا۔ یہ حالات تھے حضرت کے کہ جب مانگتے تھے ملتا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، یعنی کہ اہل بیت میں سے ہیں۔ قصبہ اوش جو ماوراء النہر کے قصبات میں سے ہے آپ کا مسکن ہے۔ آپ کی ولادت قصبہ اوش میں 582 ہجری میں ہوئی۔ ولادت اگرچہ آدھی رات کو ہوئی لیکن انوار کی کثرت نے دیکھنے والوں پر دن کا شبہ کر دیا۔ تعلیم و تربیت، آپ کی عمر 1.5 سال کی تھی کہ آپ کے والد سید کمال الدین احمد ابن سید موسیٰ نے انتقال فرمایا۔ 1.5 سال کے تھے تو یتیم ہو گئے۔ آپ کو آپ کی والدہ نے پرورش کرنا شروع کیا۔ آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے کسی معلم کے حوالے کرنے کے لیے ہمسائے کے ساتھ بھیجا۔ کسی ہمسائے کو کہا بھائی لے جو انہیں۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، یہ سننا یہ بہت کام کی بات ہے۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے دریافت کیا کہ اس لڑکے کو کہاں لے جاتے ہو، اور یہ جواب سن کر کہ تعلیم کے لیے مکتب لے جا رہا ہوں، فرمایا کہ میرے حوالے کرو، یہ ایک معلم کے پاس بٹھا دوں گا، میں ایک معلم کے پاس بٹھا دوں گا۔ تو یہ بزرگ راستے میں بیٹھے تھے، کہاں لے کے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں لے کے جا رہا ہوں کسی مدرسے میں۔ کہتے پھر ایسا کرو مجھے دے دو، میں کسی کی جگہ لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ وہ بزرگ خواجہ ابو حفص اوشی قدس سرو کے پاس لے گئے، فرمایا کہ احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اس لڑکے کو توجہ سے پڑھاؤ، اور یہ فرما کے چلے گئے۔ تو یہ جو راستے میں بزرگ ملے تھے انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہا یہ مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں، اور کس کے پاس؟ ابو حفص اوشی کے پاس لے گئے اور کہا احکم الحاکمین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس لڑکے کو توجہ سے پڑھاؤ، یہ فرما کے چلے گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت استاد نے دست شفقت پھیرا اور شاگرد سے فرمایا بڑے صاحب نصیب ہو، حضرت خضر علیہ السلام تمہیں میرے حوالے فرما گئے۔ تو یہ جو شخص تھا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ان کو حوالے کر گئے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ قصبہ اوش میں پہنچے تو آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ کی تھی۔ حضرت شیخ کی خدمت میں علم ظاہری کی تحصیل کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت نے تختی لے کر کچھ تحریر فرمانے کا ارادہ کیا کہ ندائے غیبی سے معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب کی تحصیل ظاہری قاضی حمید الدین ناگوری کے حوالے ہے۔ تو یہ ایک اور بزرگ ہیں کہ ان کے حوالے ہے، اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تختی رکھ دی۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین صاحب نے آپ نے کلام مجید ختم فرمایا۔ تعلیم الدین میں یہ واقعہ بہت مختصر الفاظ میں تحریر کیا گیا۔ یہ کتاب کا نام ہے تعلیم الدین۔ تختی اچھا اس کتاب میں لکھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ آواز سے قاضی حمید الدین ناگوری چشم زدن میں آنکھیں بند وہاں پہنچے۔ تختی لے کر پوچھا اے قطب الدین کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو سبحان الذی اسری بعبدہ آخر تک۔ قاضی صاحب نے متعجب ہو کے فرمایا کہ تو کہا کہ 15ویں پارے کہا کہ 15واں پارے والدہ سے میں نے یاد کیے ہیں، پس 4 دن میں قرآن شریف ختم کیا، اور حضرت نے علوم ظاہری کی بہت جلد تکمیل فرمائی۔ یہ تو حضرت کے احوال تھے۔ اس کے بعد بیت و ارشاد، بلوغ کے قریب ہی علم باطنیہ کا شوق ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علم باطنیہ ہوتا ہے، ایک علم ظاہری ہوتا ہے۔ علم ظاہری وہ ہوتا ہے جو ظاہری علوم شریعت ہوتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، معاملات خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں علوم ظاہری۔ تو علوم ظاہری اور پھر علوم باطنی ہوتے ہیں۔ علوم باطنی کے دل کے علوم، ٹھیک ہے نا، اللہ کی معرفت کے علوم، اللہ کی معرفت کیا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا باطنی علم لے کے آئے، اس کی پہچان ہونا، تو جو ولایت کے درجات بلند ہوتے ہیں اس سے۔ بلوغ کے قریب ہی علم باطنیہ کا شوق ہوا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے 5 رجب کو مسجد ابو لیس میں آپ کی بیعت ہونا تحریر لکھا ہے، اور 17 سال کی عمر میں خرقہ اجازت حاصل کیا۔ خرقہ اجازت اس کو کہتے ہیں کہ جب پیر و مرشد اپنے مرید کے بارے میں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں
اور کوئی اشارہ غیبی بھی ہوتا ہے کہ بس اب یہ انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو گئی ہے اور یہ کام آگے لے کے چل سکتے ہیں خود، تو وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے اول خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ ہی کے ارشاد سے دہلی قیام فرمایا، کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ قطب الدین خدا کا دوست ہے، اس کو خرقہ پہناؤ، اور دہلی کی ولایت بھی بحکم الہی متعین کی گئی۔ اپنی حاضری آستانہ شیخ پر اوائل رمضان 584 ہجری تک لکھی ہے، اس بنا پر ممکن ہے کہ پیدائش اس سے پہلے ہوئی ہوگی۔ خیر بہرحال آپ دہلی کے قیام میں ایک مرتبہ اجمیر حاضر ہوئے تو اہل دلی آپ کی مفارقت سخت گراں ہوئی۔ حضرت شیخ کی خدمت میں التجا اصرار کیا، حضرت نے جلد دہلی کو واپس کر دیا۔ یعنی کہ آپ کو چاہنے والے جو ہے آپ کو دہلی سے باہر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ اپنے شیخ کے پاس کبھی کبھی اجمیر چلے جاتے تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے، تو لوگوں نے التجا کی کہ آپ ان کو نہ دلی سے نہ جانے دیا کریں، ہم ان کے بغیر۔ حضرت اکثر اوقات غیاث پور سے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو جاتے۔ ایک مرتبہ دل میں وسوسہ پیدا ہوا، میرے آنے کی نامعلوم حضرت خواجہ صاحب کو خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ جب مزار کے قریب پہنچے اور زیارت سے مشرف ہوئے تو صراحتاً دیکھا کہ آپ کی قبر پر حاضر ہوں، اور حضرت فرما رہے ہیں، میرا زندہ، یہ فارسی کا شعر ہے، میرا زندہ پیدار چوں خوشتن من آئیم بجاں گر تو آئی بطن۔ خیر مجھے فارسی نہیں آتی۔ ہر شب کے علاوہ دیگر معمولات کے 3000 مرتبہ، یہ سننے کی بات ہے، بہت کمال بات ہے، ہر شب کے علاوہ دیگر معمولات کے 3000 مرتبہ درود شریف آپ کا معمول تھا۔ 3000 درود شریف پڑھتے۔ نکاح کے زمانے میں بیوی سے ملاطفت کو مقدم سمجھ کر 2-3 روز نہیں پڑھا۔ نکاح کے زمانے میں 2-3 نہیں پڑھا، بیوی سے مشغول ہو گئے۔ کہ 19 احمد نامی ایک خادم تھا، اس نے خواب میں دیکھا ایک بہت عالیشان محل ہے، اس کے باہر مجمع ہے۔ یہ آپ کا خادم خواب دیکھ رہا ہے لیکن کوئی اندر نہیں جاتا۔ ایک پشتہ بزرگ ہیں جو اندر باہر آتے جاتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اور یہ بزرگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور باہر والوں کو پیام لے جاتے ہیں۔ ان انیس احمد نے بھی تمنا زیارت کا اظہار کیا اور درخواست اجازت پیش کی۔ وہاں سے حکم ہوا کہ تم میں ابھی زیارت کی اہلیت نہیں، البتہ قطب الدین کو سلام کہو اور یہ کہو کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں پہنچا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات۔ 100 رکعت روزانہ آپ کا معمول تھا، آپ پر استغراق کا غلبہ رہتا۔ کوئی شخص جب حاضر خدمت ہوتا تو آپ کو دیر تک اس کے آنے کا علم نہیں ہوتا۔ آپ کے خوارق و کرامت بہت ہیں، بہت کرامات ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کرامت جو ہوتی ہے یہ کرامات اولیاء حقن، جو ایسے خوارق عادت کو کہتے ہیں انیوژل جو چیزیں ہو جاتی ہیں، کسی نبی کے ہاتھ پہ ہوں تو اسے کہتے ہیں معجزہ، کسی ولی کے ہاتھ میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ نبی کے ہاتھ پہ کیوں ہوتے ہیں یہ حالات؟ یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے خاصان خاص ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ولی کے ہاتھ پہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے یہ اللہ کا خاص ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تاکہ لوگ نبی کا زمانہ ہے تو نبی سے جڑ جائیں، ولی کا زمانہ ہے تو اس ولی سے جڑ جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ کرامت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ہر زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آج کل لوگ جو ہے اس بات کو بھی فتنہ بناتے ہیں کہ دیکھو یہ کرامت بزرگوں کی کہاں سے لکھ لی، یہ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حالات نہیں آئے، ٹھیک ہے، یہ اس ولی کے ہاتھ سے کیسے یہ اتنی بڑی کرامت ہو سکتی ہے؟ تو بات سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ نبی جس زمانے میں تھے اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ ہے، اسی لیے تو ہر نبی کا معجزہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ یہ کہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبی الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے سے تو ایک گھابن بکری اونٹنی جو ہے وہ نکلتی ہے پھاڑ کر، اور وہ چند ہی دنوں میں وہ جو ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کے دودھ سے ساری بستی امیر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معجزہ ہوا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں، لیکن آپ سے اونٹنی تو نہیں نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی وہ چھڑی پھینکتے ہیں تو اس سے 3000 مختلف قسم کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی ایسی چھڑی نہیں تھی۔ تو بھائی ہر ایک نبی کا جب زمانہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے معجزات بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اولیاء کے زمانے ڈیفرنٹ ہیں اور اس زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دشمن جو ہے وہ تلوار اور تیر سے چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی تلوار اور تیر ہی کی مہارت عطا کی۔ اور اب جو ہے وہ دشمن کے پاس وہ ٹینک ہیں اور بڑے بڑے جدید آلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی حساب سے چیزیں دی ہیں۔
تو ہر چیز اب دشمن جو ہے اگر یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ زیادہ تر اب جو بزرگ آ رہے ہیں یہ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تشکیل فرمائی ہے، ہندوستان کے علاقے میں جو گریٹر انڈیا تھا وہاں پہ انہوں نے کام کیا اللہ کے دین کا. اب اس علاقے میں کون لوگ ہیں ان کے دشمن؟ ہندو، ٹھیک ہے نا، کراڑ، سکھ. اور یہ ہندو کراڑ جو ہیں یہ بڑے جادوگر ہوتے تھے، جادوگر ہو رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جادو کے ذریعے کسی کی طلاق کروا دی، جادو کے ذریعے اڑ کے چلے گئے، کچھ کر دیا، کچھ تماشا، کوئی ایسی چیزیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب اپنے اولیاء کو مبعوث کیا تو اسی زمانے کی اسی طرح کی کرامتیں آپ کو بھیجیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ایسے اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین بھیجے کہ کوئی ایسا جادوگر اڑ کے اوپر چلا گیا تو اس بزرگ کی چپل کو اشارہ کیا تو چپل نے اوپر اڑ کے اس کے سر پہ جوتا مارا. تو یہ بتا دیا کہ یہ تیرا اڑنا اگر کمال ہے تو اس سے زیادہ با کمال تو میری جوتی ہے، خود جا کے تیرے سر پہ پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نبی کے زمانے میں ایسا کوئی جادوگر نہیں تھا، اس لیے ایسا کوئی معجزہ نبی کو نہیں دیا. ایسے اس قسم کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ اپنی چھڑی پھینکتے تھے وہ بہت بڑا وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو زمانے کی بات ہے. تو خیر یہ سن کر اچھا آپ کی وفات. ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ شعر سنا، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہ سن کر حضرت 4 روز سکر کی حالت میں رہے اور 5ویں روز انتقال فرما گئے. آپ کا جب وصال ہوا تو خواجہ شمس الدین التمش سلطان دہلی، یہ سلطان دہلی کا حال ہے، نے آپ کو غسل دیا. اس کے بعد آپ کے خلیفہ خواجہ ابو سعید تبریزی نے حضرت کی یہ وصیت سنائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھاوے جس نے کبھی حرام کے لیے کمر بند نہ کھولا ہو، یعنی کوئی زنا کے لیے ارادہ بھی نہ کیا ہو. عصر کی نماز کی سنت اور تکبیر اولیٰ جماعت کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو. عصر کی 4 سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں. عصر کی 4 سنتیں تو بہت خوش قسمت لوگ پڑھتے ہیں. اور جماعت کی نماز کی کبھی تکبیر اولیٰ جو پہلی اللہ اکبر ہوتی ہے وہ بھی کبھی نہ چھوٹی ہو، ایسا آدمی چاہیے. یہ سن کر تھوڑی دیر سکتے کا عالم رہ گیا. اتنا بڑا مجمع، اس میں ہر قسم کے علماء بھی، ہر قسم کا چھوٹا بڑا آدمی، ہر آدمی تھا اس میں. اس کے بعد سلطان شمس الدین آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ کوئی شخص میرے حال پہ مطلع نہ ہو، مگر حضرت شیخ نے اظہار فرما دیا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں اس قصے کو ان الفاظ سے ذکر فرمایا. حضرت شیخ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی ساری عمر نامحرم پہ نظر نہ پڑی ہو. بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب حیران رہ گئے کہ ایسے شخص کو کہاں تلاش کریں. آخر کا جب لوگ مایوس ہو گئے تو مجبوراً سلطان التمش کو ظاہر کرنا پڑا. فرمایا کہ صاحبوں اگر حضرت ارشاد نہ فرماتے تو کبھی میں ظاہر نہ کرتا. یہ بادشاہ کا حال ہے. سلطان التمش جو ہیں بادشاہ وقت تھے، مگر جب حضرت شیخ ہی نے پردہ فاش کر دیا تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ کو نصیب کی. اس کے بعد انہوں نے حضرت شیخ کا جنازہ پڑھایا. منقول ہے کہ آپ کا لقب کاکی اس وجہ سے، آپ کا نام بختیار کاکی ہے، کیوں ہوا؟ جب آپ دہلی میں رہنے لگے تو کسی سے کوئی چیز قبول نہیں فرماتے، مستغرق رہتے. ان ایام میں آپ کے یہاں کوئی غلام باندھی نہیں تھی. ایک مسلمان دکاندار شریف الدین نامی آپ کا ہمسایہ تھا. تو یہ مسلمان دکاندار تھا، اس کی دکان تھی، اس کا نام تھا شریف الدین. وہ اس کی عورت کبھی کبھی آپ کی اہلیہ کے پاس آتی تھی. ایک مرتبہ حضرت کے یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، 1-2 وقت کے فاقے بھی ہو چکے تھے. حضرت کی اہلیہ نے اس عورت سے نصف ٹنکا یا کم و بیش قرض لیا. یہ ٹنکا کوئی اس وقت کا کوئی کرنسی ہوتی ہوگی، تو وہ کچھ اتنا نصف ٹنکا یعنی کہ $0.50 50 سینٹس لیے ہوں گے. ایک روز اس عورت نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ اگر ہم تمہیں قرض نہ دیں تو تم بھوکے مر جاؤ. تو یہ بات اہلیہ کو بہت ناگوار گزری. بعض اوقات انسان کسی کی بزرگ کی مدد کرنے لگتا ہے نا تو تڑ میں آ جاتا ہے، لگتا ہے یہ ہماری روٹی سے چل رہے ہیں. یہ اس کو یہ نہیں احساس رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ عقل کو آپ کے لیے بھی فیصلے کر دیں. اچھا، تو یہ بات اہلیہ کو ناگوار گزری اور عہد کیا کہ آئندہ ہرگز قرضہ نہیں لوں گی. ایک روز فرصت پا کر حضرت سے بھی یہ بات عرض کر دی. حضرت نے تھوڑی دیر تامل فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اس عورت سے کوئی چیز قرض نہیں لینی چاہیے تمہیں. اور ایک طاق کی طرف اشارہ فرمایا، ایک کوئی برتن تھا، طاق تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ضرورت کے وقت بسم اللہ پڑھ لے اور اس کاک سے نکال لیا کرو اور جس کو چاہو دے دو. چنانچہ اہلیہ محترمہ نے اس کاک سے نکال لیا کرتی تھیں اور بانٹ دیا کرتی تھیں.
تو اس طرح سے آپ کا نام کاکی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی رزق پہنچا دیتے ہیں. پھر حضرت شیخ کا وصال 14 یا 24 ربیع الاول کو یا دوشنبہ 50 یا اچھا خیر آپ کے کتنی عمر پائی آپ نے؟ تو کہتے ہیں 50 تھی یا 52 تھی یا 74 سال آپ کی عمر ہوئی. قصبہ مہر ولی جو دلی سے قطب صاحب کی جانب ہے، وہاں آپ کا مزار ہے. اول ایک زمانے تک بالکل کچا تھا، گنبد وغیرہ کچھ نہیں تھا، مگر 948 ہجری میں وہاں کچھ عمارت گنبد وغیرہ بننا شروع ہوا. حضرت کے خلفاء بہت زیادہ ہیں، 22 تک کے نام بھی کتابوں میں درج ہیں، لیکن سلسلے میں صرف ان 3 حضرات سے جاری ہوا. خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بدر الدین غزنوی، خواجہ خضر قلندر راوی، اور ان کے علاوہ خواجہ التمش سلطان دہلی بھی حضرت کے مشاہیر خلفاء میں سے ہیں. مشاہیر کا مطلب مشہور. تو اگلے ہمارے سلسلے کے بزرگ جو ہیں وہ ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کے حالات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو، ان تمام اولیاء کاملین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان سے روحانی نسبت عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا جو تیسرا حصہ ہے وہ مجلس ذکر ہوتا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ذکر ہی جو ہے وہ دل کے زنگ کو صاف کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اور دلوں کو زنگ دور کرنے کا آپ نے طریقہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر. اب ذکر کرنے کے جو ہے اللہ قرآن و سنت میں اور شریعت کی روح سے ذکر کرنے کا کوئی خاص شکل نہیں بتائی. ٹھیک ہے نا. قرآن میں ابھی آیا کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ذکر کرو. کھڑے بھی، بیٹھے بھی، وہ اور اسی طرح سے لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں. تو بیسکلی ہر حال میں انسان کی 3 ہی حالتیں، یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے لیٹا ہوتا ہے. ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. اب یہ مشائخ سلسلہ جو ہیں انہوں نے کچھ اشغال مرتب کیے ہیں، خاص ایسے پاسچرز اور خاص ایسی موومنٹس ایسی کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ذکر زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر وہ اثر کرے. میں آپ کی اس کی ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں. جیسے آپ کسی حفظ کے مدرسے میں چلے جائیں تو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہل کے حفظ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی حدیث میں نہیں آیا ہے، نہ یہ کسی قرآن کی آیت میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. نہ کوئی صحابہ ایسے ہل کے ذکر کرتے ہوں گے، قرآن یاد کرتے ہوں گے. لیکن اس کو کوئی بدعت بھی نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ بس اب تجربے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یوں ہل کے یاد کرو تو یاد ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو ہیں ہاں بعض کا پٹائی کر کے، تو کچھ لوگ واک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واک کر کے کچھ یاد کرتے ہیں. کچھ ہر ایک کا اپنا طریقہ. تو اوقع بن نفس ہو، جو زیادہ چیز جو اثر انداز ہوتی ہو. تو یہ مشائخ سلسلہ نے کچھ ایسے اشغال مرتب کیے ہیں. تو ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طریقے سے ذکر کرنا سنت ہے. جب ہم یہ کلیم نہیں کرتے تو یہ بدعت بھی نہیں بنتا. بدعت تو اسے کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ سنت کلیم کریں پھر وہ سنت نہ ہو تو یہ بدعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیکن ہم اس کو سنت کوئی بھی کلیم نہیں کرتا. اس لیے نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذکر ایسے کیوں کرتے ہو؟ بھائی آپ کیسے کریں؟ وہ کیا ایسے کر لیں، بیٹھ کے کر لیں؟ تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھ کے کر لیں. آپ کو اس کی حدیث دکھا دو، کوئی حدیث نہیں. اب وہ کہے گا کہ ایسا کرو، قبلہ رخ کر کے سر نیچے جھکا کے ذکر کر لو. ٹھیک ہے نا. آپ کے اسی کی حدیث دکھا دو. حدیث اس کے پاس بھی نہیں ہے. جب حدیث اس کے پاس نہیں ہے تو کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ ذکر کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، اصل تو ذکر کرنا جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے. صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ذکر کر کے دکھایا ہر آن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کان یذکر اللہ کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لحظہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ذکر کر کے دکھا دیا، صحابہ نے کر کے دکھا دیا. اب آپ کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کی اپنی طبیعتوں پر ہے. تو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جو 5 مین ذکر ہیں ہم اس کو یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں. آج ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا. وہ اس طرح سے کریں گے کہ ناف سے 2 انگل نیچے، لطیفہ نفس ہے، وہاں سے سانس کھینچیں گے. پورا سانس کھینچ لیا، پھر سر اٹھائیں گے یہاں سے بیچ سے، یہ لطیفہ سر ہوتا ہے. لا الہ، یہ سیدھی طرف، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب یہ ایک سانس میں 7 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ بھی ہوتا ہے. پھر ایک ناف کے نیچے سے سانس کھینچیں گے، روک لیا، پھر
پھر ناف سے سر سے نہیں، ناف سے ہی اٹھانا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے. تو ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی منیر احمد اخوند دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں بتایا کہ 7 منٹ ذکر کیا کریں ابھی ابتدائی حالات میں، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا. تو ہم انشاءاللہ اس کو ابھی 3 حصوں میں ذکر کریں گے، 7 سے 10 منٹ تک کریں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل اللہم صلی علی محمد. دعا فرما لیجئے کہ جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صحابیہ کی اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجئے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
اب انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انشاءاللہ اب تیسرا حصہ کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ ہمارا دل اللہ کی ذکر سے اس میں اللہ کی محبت داخل ہو رہی ہے اور دنیا کی گندی محبت دلوں سے نکل گئی. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما اور یا اللہ اپنی سچی محبت ہمیں عطا فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب النار. اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ان کی سنتوں پہ چلنا آسان فرما. یا اللہ ہماری سوچوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ایک ایک اعضاء کو یا اللہ پاکیزہ فرما. یا اللہ شیطان و نفس کی یا اللہ حملوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ جنوں انس میں یا اللہ جو ہمارے دشمن ہیں یا اللہ ان سب کو زیر فرما اور یا اللہ ان کو خواب و خاسر فرما. یا اللہ جو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں
یا بلا وجہ یا اللہ جو حسد اور بغض کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں، یا اللہ سب کو زیر فرما، یا اللہ ہر قسم کی شر سے حفاظت فرما، یا اللہ جس کی جو خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما، جو یا اللہ تمام مسلمین کی یا اللہ جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما، جو ان کی ضروریات ہیں، جو احتیاج ہے یا اللہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ لمبی عمر عافیت والی نصیب فرما، ہر قسم کی مرض تکلیف سے، ظاہری باطنی ہر قسم کی مرض تکلیف سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے حفاظت فرما، یا اللہ اچانک اموات سے حفاظت فرما، یا اللہ حادثات سے حفاظت فرما، یا اللہ اولاد کے حوالے سے، نسلوں کے حوالے سے یا اللہ ہر قسم کی آفت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ گھروں میں یا اللہ محبت اور الفت پیدا فرما، یا اللہ گھروں کی زندگیوں کو یا اللہ جنت نظیر بنا، یا اللہ گھروں کے باہر بھی یا اللہ زندگی کو جنت نظیر بنا، یا اللہ ہر قسم کے بغض سے، کینہ سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کی قلبی بیماریوں سے حفاظت فرما جس کی وجہ سے یا اللہ دل ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یا اللہ الفت محبت عطا فرما، یا اللہ یونٹی عطا فرما، امت مسلمہ کو یونٹی عطا فرما، یا اللہ تاکہ اور یا اللہ امت مسلمہ کے دشمنوں کو خواب و خاسر فرما، یا اللہ اعمال کمزور ہیں یا اللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یا اللہ اپنی حبیب کی امت پہ رحم عطا فرما، یا اللہ خصوصی رحم عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ آزمائشوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ خصوصاً ہماری مسجد میں یا اللہ میاں شفیق صاحب یا اللہ آج ان کی سرجری ہوئی ہے، یا اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ جلد ریکور فرما، ہر قسم کی یا اللہ تکلیفوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جسمانی روحانی ان سے صحت عطا فرما، یا اللہ اور جلد ان کو یا اللہ مسجد میں واپس ان کو لیا، یا اللہ اسی طرح سے ہماری مسجد میں اور بھی یا رانا صاحب کی سرجری ہوئی ہے، یا اللہ ان کو بھی یا اللہ صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ ثانی صاحب ان کی اہلیہ یا اللہ ان کو یا اللہ صحت عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ بعضوں کا ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پاتے، یا اللہ غیب سے یا اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما، اور یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، یا اللہ جس کی رزق کی تنگی ہے یا اللہ اس کو وسیع حلال رزق عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کے بھی جو وسائل ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما، اس کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔